الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم جیسے 15-20 منٹس میں انٹروڈکشن آف تجوید کریں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ جی الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ تجوید ہوتی کیا ہے؟ ہم نام تو بہت لیتے ہیں نا، تجوید تجوید تجوید، ہوتی کیا ہے اصل میں تجوید؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے تجوید کیا ہے؟ Grammar of Quran. Kulsum, grammar is totally different subject than tajweed. Pronunciation, مخارج، قرآن کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا، کریکٹ پروننسیشن جی، اور اس کا حق ادا کرنا جی، قرآن کو صحیح مخرج کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا، بالکل. اچھا چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کو نا شروع کر لیتے ہیں. آج تجوید کا انٹروڈکشن کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی کمنگ ویک جو ہوگا اس میں ہم مخارج کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ تیار ہیں؟ کاپی پینسل ریڈی ہے اگر کوئی پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیں تو؟ ٹھیک ہے، میں بہت سلولی جاؤں گی. ریڈنگ قرآن ود گڈ پروننسیشن جی بالکل. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم علم سیکھ رہے ہیں ہمارے لیے نفع مند علم بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تجوید ہوتی کیا ہے نا. ہر چیز کی جیسے ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تجوید کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس کی جو لنگوسٹک میننگ آتے ہیں نا تجوید کے، جو کہ ہم ڈکشنری میننگ جس کو لیتے ہیں، وہ ہے ہوا تحسین، ٹو بیوٹیفائی، ٹو میک اٹ ویری بیوٹیفل، مطلب خوبصورتی سے کسی چیز کو خوبصورت بنانا. التجوید اس کا جو مطلب روٹ جو ڈرائیو ہوتا ہے وہ جیت سے یا جوت سے، یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا. اور جو اس کی ایک اپلائیڈ ڈیفینیشن ہے، یعنی جو اصطلاحی ڈیفینیشن جس کو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں، وہ وہی ہے جو آپ سب نے لکھا کہ قرآن پاک کے الفاظ کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح مخرج اور صحیح آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا. دونوں میں ڈفرنس پتہ چل گیا نا آپ کو، کہ ہر لفظ کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا، یہ اس کی اپلائیڈ ڈیفینیشن ہے، یعنی اس کی اصطلاحی جو ڈیفینیشن ہم کہتے ہیں. جیسے ابھی استاذہ نے کہا نا کہ آپ عبداللہ بسفر کو سنیں، ان میں ترنم نہیں ہے لیکن ان کی تجوید بہت اچھی ہے. اور جبکہ ہم سعد الغامدی کو یا مشاری راشد کو سنتے ہیں تو ان میں بہت ترنم آتا ہے اور بہت ایک خوبصورت سی ٹون بنتی ہے ان کی. تو دس از دا ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو آپ پلیز مجھے ٹائم ٹو ٹائم ٹائپ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ چل سکوں گی، ادروائز مجھے لگے گا کہ میں اکیلی بول رہی ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تجوید سے ہی قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں تجوید کا جو لفظی مطلب ہے نا ڈکشنری سے، لفظی مطلب وہ ہے ہوا تحسین، یعنی اس کو خوبصورت بنانا، ٹو بیوٹیفائی. اور جو اس کا اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو صحیح مخرج کے ساتھ ہر حرف کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا. جی، پروناؤنس بیوٹیفلی اینڈ کریکٹلی. ٹھیک ہے، جیسے استاذہ نے بھی کہا نا ہم قرآن کیسے پڑھیں میں، کہ مین پہلے ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مخارج صحیح ہوتے ہیں یا نہیں، ہم ٹھیک سے الفاظ کی ادائیگی، ترنم بعد میں آ جائے گا اس میں. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ تجوید سے ہی کیوں پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں قرآن تجوید سے ہی کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہم اس کو ایز اے نارمل بک کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جیسے ہم عام اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں یا ہم عربی کی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی آرٹیکل عربی میں پڑھ لیتے ہیں، تو ہم قرآن کو اس طرح کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اٹس ناٹ اے نارمل بک. پہلی بات تو یہ کہ نارمل بک نہیں ہے، کیونکہ غلط پڑھنے سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں. بالکل، اگر ہم تجوید کے رولز کی صحیح امپلیکیشن نہیں کر رہے، حرکات کو ان کا حق ادا نہیں دے رہے،
تو مطلب جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. یہ ہم آگے دیکھیں گے کیسے. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. سورہ فرقان، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا. وَرَتَّلْنَاهُ پڑھی ہے نا آپ نے آج کے قرآن پاک میں. اس کے بعد سورہ مزمل میں کیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو اب یہ ترتیل کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ترتیل کیا ہے. قرآن پاک میں ہمیں لفظ تجوید تو نہیں ملتا لیکن ترتیل ملتا ہے. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ترتیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا، جی آواز سب کے ساتھ کلیئر ہے الحمدللہ. تو تجوید ترتیل کے لیے نے کہا، حضرت علی نے کیا بتایا، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرف الوقوف. یعنی تجوید کیا ہے، ترتیل کیا ہے، ہوا تجوید الحروف، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. یعنی حروف کی پروناؤنسیشن، یعنی جتنے لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں، اور یہ جاننا کہ کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ نہیں رکنا. مثال کے طور پہ جب ہم اردو میں اپنا کوئی جملہ بولتے ہیں تو ہم دھیان رکھتے ہیں نا کہ ہمیں کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے اور کہاں سے آگے جانا ہے. جیسے مجھے کھانا کھانا ہے نہیں، اب اس کا کیا مطلب ہوگا، کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا. تو ہم اس کو پراپرلی بولیں گے مجھے کھانا نہیں کھانا یا مجھے سونا نہیں ہے. لیکن اگر ہم نہیں کو لاسٹ میں لگا دیں گے تو مطلب پورا بدل جائے گا نا. جی انگلش میں کاما ہوتا ہے. تو اسی طرح عربک میں بھی جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بعض آیتوں میں پراپر وقوف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا جو سٹائل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، وہ آیا کہاں سے ایکچولی؟ کیا لوگوں نے اس کو بنا لیا؟ نہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سیکھا، اور پھر وہ ایز اٹ از کیا ہے، ہم تک پہنچا. جتنے بھی آپ دیکھیں، جتنے معروف قرآ ہیں، ان کی اگر سند چیک کریں تو وہ بہت کانشیس ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ کہاں تک جا کے مل رہا ہے. جی فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ اکرام سے تابعین اور تبع تابعین، اور پھر ہم تک پہنچی. اچھا، اب جو ہم تجوید کو فالو کرتے ہیں، جو موسٹلی سٹائل ہم ریسائٹ کرتے ہیں نا قرآن پاک میں، وہ ہے تجوید حفظ من العاصم. حفظ من العاصم اور حفظ عن عاصم اس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ سے کل کو کوئی پوچھے کہ آپ نے کون سے سٹائل کی تجوید سیکھی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حفظ عن عاصم اور حفظ من العاصم. ٹھیک ہے، یہ سٹائل کا نام ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. موسٹلی 80% یہ سٹائل فالو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ اور طرح کی قرات بھی ہیں جن کو سبا قرات کہا جاتا ہے. سنا آپ لوگوں نے؟ مین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حفظ نے عاصم سے سیکھی، اور عاصم کا جو سلسلہ جا کے ملتا ہے، وہ جو کڑی بنتی ہے وہ سیدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے بنتی ہے تھرو ڈفرینٹ صحابہ، اور بیچ میں تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اور وہ وہاں تک جا کے ان کی بنتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پورا وہ ریپیٹ کر دوں، آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں، ہیوی تو نہیں ہو جائے گا آپ لوگوں کی اس کے لیے؟ اچھا، بہت لمبے سارے نام ہیں لیکن میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں تسلی کے لیے، تاکہ دیکھیں. پہلے ہے اسناد امام حفص علی رسول اللہ، یعنی حفص، امام حفص کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اسناد جاتی ہیں وہ کہاں سے؟ حفص یعنی جنہوں نے جو قرات جو سٹائل ہم تک پہنچا، انہوں نے عاصم سے سیکھا، ابو بکر الکوفی، ٹھیک ہے، ان کا پورا نام تھا. پھر انہوں نے کس سے سیکھا؟ ابو عبد الرحمن السلیمی سے. اور ابو عبد الرحمن السلیمی کی جو جا کے ملتی ہے سند، وہ حضرت علی، عثمان بن عفان، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، اور ان سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے، اور جبرائیل نے کو اللہ رب العزت نے سکھایا. یہ آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں، جسٹ آپ کو جیسے علم الیقین دینے کے لیے کہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں
وہ اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تجوید کے اندر اور کیا چیز آ جاتی ہے نا، اور پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے تجوید کے ساتھ. جیسے حدیث ہے نا، دارمی کی حدیث ہے کہ حسن القرآن بأصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک کو خوبصورت آواز، اور پھر یہ بھی ہم نے سنا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس آواز پہ کان لگاتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی آواز پہ سب سے زیادہ کان لگاتے ہیں نا. یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ زیادہ کنفیوزنگ تو نہیں ہو گیا؟ جی الحمدللہ. اچھا اب ہم دیکھ رہے تھے نا کہ پراپر مخارج کیوں ضروری ہیں. اب جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک لفظ ہے، جب ہم الف با تا سا حرف ہے، ذال ذال ذال. اب زال اور را اور زا، حدیث جو ہے وہ دارمی کی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم میننگز کا چینج کرنا جو ہے جہاں تک بات آ جاتی ہے، ایک لفظ ہے ذلہ جس میں دال کے بعد والا ذال آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا. ذلہ جو را کے بعد ذال آتا ہے اس کا مطلب ہے وہ پھسلا. ظلہ جو طا کے بعد ظا آتا ہے، ظلہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا. اور ضلہ بعد صاد کے بعد والا بعد وہ گمراہ ہوا. اب عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم ذال ذال وا اور با میں ڈفرنس نہیں کرتے، ہم اس کو ایک ہی ساؤنڈ سے پڑھتے چلے جاتے ہیں. کرتے ہیں نا ہم لوگ اس طرح؟ کرتے ہیں نا. جی جیسے قلب ہے، قلب، قلب کا مطلب ہے دل. قاف نقطوں والی قاف، لام اور با، قلب. اب اس قلب کو، قاف کو اگر ہم حلق سے ادا نہیں کریں گے، اگر ہم اس کو نارمل لیتے ہیں قلب، کیف لام با قلب، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ڈاگ. تو کتنا فرق آ جاتا ہے نا اس میں، ایک صرف ساؤنڈ کے چینج ہونے سے، قاف اینڈ کیف دونوں کے کتنا فرق آ جائے گا. تو اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم تجوید کرتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلی چیز تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مخارج کیا ہیں حروف کے. پہلی چیز جب ہم تجوید کرتے ہیں تو اس کے جو قواعد ہیں اس میں ہم کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ پہلی چیز ہے مخارج. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس کے اندر ہم کور کریں گے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، کریکٹرسٹکس یعنی صفات، اس لیٹر کی صفات کیا ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس کی. ٹھیک ہے. پہلی چیز مخارج، دوسری اس کی کریکٹرسٹکس یعنی اس کی صفات کیا ہے، تیسری چیز آیت پڑھتے ہوئے رولز کہاں پہ چینج ہو رہے ہیں. الف کو ایک حرکت دینی ہے، کسرہ کو 2 حرکت دے کے کب پڑھنا ہے، پیش کب لمبی ہوگی، کہاں پہ وقف ہم نے کرنا ہے، یہ رولز ہم دیکھیں گے. چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، زبان سے اس کی پریکٹس کرنا. زبان سے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنا. اور تجوید میں جب تک ہم لاؤڈ بول کے پریکٹس نہیں کریں گے ہمارے مخارج ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی، جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنے کے مینرز کیا ہوتے ہیں. کچھ تو مینرز ہوتے ہیں جو جب ہمارے انٹرنل سائڈ سے آتے ہیں نا، جو ہمارے دل سے. کیا ہے پہلے کہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پورا دل لگا کے پڑھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. جیسے استاذہ نے کہا کہ ساکت رہنا ہے، پوری کنسنٹریشن کرنی ہے. پھر میننگز، جب ہم جیسے جیسے میننگز کرتے جائیں گے اس کے میننگز پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہے.
دوسری چیز کیا آتی ہے، ایکسٹرنل مینرز ہوتے ہیں کچھ. ایکسٹرنل مینرز میں کیا آ جاتا ہے، ہمارا حال حلیہ صاف ہونا چاہیے، انسان کو باوضو ہونا چاہیے. جب ہم قرآن کو تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں کنسنٹریشن چاہیے، تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کریں کہ لوگوں سے باتیں کریں بیچ بیچ میں اور پھر دوبارہ پلٹ پلٹ کے اپنی تلاوت مکمل کریں. اور جب کوئی آیت ایسی پڑھیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، تو دعا کریں ان کے لیے. جن آیتوں میں عذاب کا ذکر ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، پناہ مانگیں ان چیزوں سے. اور پھر ایٹ لیسٹ اپنے اندر عاجزی جو ہے وہ پیدا کریں نا، ہمارے پوسچر سے، ہماری آواز سے، ہر چیز سے عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے. یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ جی الحمدللہ. اچھا، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس کو تھوڑا سا لاؤڈ پڑھنا چاہیے. تھوڑا سا ہمیں لاؤڈ پڑھنا ہے. کس طرح؟ یا تو ہمارے پاس بیٹھا ہوا شخص سن سکے، اگر ہم اکیلے ہیں تو اور زیادہ لاؤڈ پڑھ سکتے ہیں، اگر اکیلے نہیں ہیں، آس پاس میں کوئی ہے، تو اتنی آواز میں کہ دوسرا بندہ ڈسٹرب نہ ہو. اگر اتنی بھی لاؤڈ نہیں رکھیں، ایٹ لیسٹ اتنی رکھیں کہ ہمارے خود کے کان سن سکیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ کیا کہلاتا ہے؟ قرأت کہلاتی ہے جب ہم بہت لاؤڈ پڑھتے ہیں. جب تھوڑی ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں خود کو سنانے کے لیے تو وہ تلاوت ہوتی ہے. اچھا، ایک اور سٹائل بڑا کامن ہے ہمارے ہاں، ہم قرآن پاک کو نگاہوں سے دیکھتے جاتے ہیں اور صفحے پلٹتے جاتے ہیں. ایسے کرتے ہیں نا، صرف دیکھتے جانا اور سمجھنا کہ ہم نے پڑھ لیا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ نہ تلاوت ہے نہ یہ قرأت ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں اطلاع. اطلاع یعنی صرف اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، صرف نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو پڑھ نہیں رہے کیونکہ زبان نہیں ہل رہی ہماری. تب تک ہمارے ریڈنگ مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ہماری زبان نہیں ہلے گی. قرآن پاک کی تلاوت میں ہماری زبان کا ہلنا اور مخارج کا ان کی جگہوں سے آنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آج ہم بس یہیں پہ رکھتے ہیں. جب تھک جائیں تو دل میں پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے نا، یہی تو بتا رہی ہوں. جو دل میں پڑھنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ صرف لکنگ ہوتی ہے، صرف دیکھنا. اطلاع ہے، اپنے آپ کو بس بتا رہے ہیں کہ صرف دیکھ رہے ہیں ہم اس ٹیکسٹ کو، ہم پڑھ نہیں رہے. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے ہماری زبان ہلے، ہمارا منہ کھلے، آواز باہر نکلے، ایٹ لیسٹ اتنی ہلکی کہ ہمارے خود کے کانوں سے سن سکیں. ابھی تک جتنا ہم نے کیا اس میں آپ کو کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اچھا، استعاذہ اور بسم اللہ کا جو ہے نا ٹاپک، وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک کریں گے. نو کنفیوژن الحمدللہ. اچھا، 2 منٹ میں آپ جتنے پوائنٹس ہم نے کیے ہیں نا وہ ایک ایک کر کے لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کنفیوژن کریٹ نہیں ہو رہی. قواعد کا تیسرا اصول کیا تھا؟ قواعد کا تیسرا اصول یہ تھا کہ ہم رولز کو فالو کریں گے. جیسے جہاں جہاں پہ رولز چینج ہو رہے ہیں نا ان کو ہم دیکھیں گے. لیکن پہلا اس کا تھا نا کہ مخارج ہم نے دیکھنا ہے، پھر حروف کی صفات دیکھنی ہے، حروف موٹا ہے، باریک ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے رولز میں چینجنگ کیا آ رہی ہے. اور پھر چوتھی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز، پریکٹس. جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے ہم اپنی کریکشن نہیں کر سکتے نا. جی الحمدللہ. الحمدللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کافی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. ایکسٹرنل رولز میں دیکھیں، باوضو ہونا، ہمارا حال حلیہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، کپڑے ہمارے صاف ہونے چاہیے. یہ بات نہیں ہے نا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت علی کا قول ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی قرآن پڑھنے لگے نا تو حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں اپنے رب کی باتیں سننا چاہتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات، جب ہم کسی کی باتیں سننا جاتے ہیں تو ہم اس کو کال کرتے ہیں نا، ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو ایک کائنڈ آف ملاقات ہوتی ہے ہماری رب سے. تو ہم کیا دنیا میں جب ہم کسی کو ملیں گے تو خراب حال حلیے سے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے نا. ہم اپنا حال حلیہ درست کر کے اچھے کپڑے پہنیں گے، اپنی جو ہے پورے طریقے سے تیاری سے جائیں گے نا. تو اسی طرح جب ہم قرآن پڑھنے لگے، ہم نماز پڑھنے لگے، تو ہمیں اپنے حال حلیے کا بھی خیال رکھنا ہے.
تیاری جو ہے وہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کا اظہار صرف بندوں کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کے لیے بھی ہونا چاہیے نا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جی بالکل تیار شیار ہو کے جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، تاکہ جس اس کام کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہوگا نا۔ ان آیات what should we do، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹاپک ہم اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہیں پہ اس کو جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سسٹر رانا آپ لنک دے دیجئے، جو حاجرہ کا کویسچن تھا تینوں رومز میں ٹائپ کر دیجئے۔ جی اہتمام اور ریسیٹیشن آپ کبھی کر کے تو دیکھیں، نماز کے لیے خاص تیاری کریں، اپنا اچھا لباس پہنیں، اور قرآن کے لیے اچھا اپنا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، عورتیں ہیں تو اپنا جیولری پہن لیں، رنگز پہن لیں، بینگلز پہن لیں، آپ کر کے تو دیکھیں کتنا لطف آتا ہے۔ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے نماز کی تیاری میں اور قرآن پڑھنے میں کہ ہم کچھ کرنے لگے نا، کچھ امپورٹنٹ۔ حاجرہ یہ لنک آپ دیکھ لیجئے، اس میں آپ کے کوسچن، اب سب بہنیں یہ دیکھ لیں، اس میں آپ کے کوسچنز کا جو ہے وہ آنسرز ہیں، اور اوتھینٹک فتویٰ ہے، ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں نا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ فریش ہیں نا، ابھی تک تھکے تو نہیں؟ 1 منٹ کے لیے ہم تکبیرات پلے کرتے ہیں، اور آپ اس میں کھڑے ہو جائیں، اسٹریچ ہو جائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلیں گے، جو کہ ہماری حصول علم کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ جی انڈرسٹینڈنگ مینی پر ورک کرنا ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں الحمدللہ، 1 منٹ کے لیے تکبیرات پلے ہوں گی، آپ اسٹریچ ہو جائیں، اس کے بعد ہم دعا حصول علم کی دعاؤں میں آج ایک دعا کریں گے، بک رب زدنی علما، اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ سن لیجئے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے پاس جو ہے تجوید کی کتاب ہے، آسان تجوید؟ اچھا الحمدللہ، باقی لوگ اس کو آرڈر کر لیں، اور جب تک نہیں ہے تو پھر ہاتھ سے نوٹس لے لیں، کوئی اس میں ایسی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا
اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں اسألک سوال کرتا ہوں تجھ سے، مانگتا ہوں تجھ سے، علماً علم، نافعاً نفع دینے والا، وعملاً اور عمل، متقبلاً قبولیت والا، ورزقاً اور رزق، طیباً پاکیزہ. اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں. پیچھے ہم نے علم کی دعا مانگی، یہاں کیا مانگ رہے ہیں کہ کون سا علم جو ہمیں فائدہ دے، علماً نافعا، فائدہ دینے والا علم. اب دیکھیں کہ علم کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے مشقت کرتا ہے انسان، صبر کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو برداشت کرتا ہے. لیکن اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اگر کوئی چیز انسان حاصل کرے اور وہ بھی فائدہ مند نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے نا. ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کچھ بھی پڑھنے یا سیکھنے لگ جاتے ہیں، کس لیے؟ بسا اوقات صرف اس لیے کہ لوگوں میں اس کی بہت ویلیو ہے، اس لیے کہ زمانے میں اس کی یا لوگوں میں اس کی بہت مانگ ہے یا ویلیو ہے. اس ڈگری کے حاصل کرنے والے کو بہت عزت ملتی ہے، فلاں ڈگری کو حاصل کرنے سے بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، دنیا کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. عموماً جب ہم کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو کیا سوچ کر حاصل کرتے ہیں؟ صرف دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، اچھی جاب مل جائے گی، لوگوں میں ایک شان و شوکت ہو جائے گی، دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں گی، اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے بسا اوقات کرتے ہیں، چاہے کوئی ویلیو ہو یا نہ ہو. ہمیں شوق ہوتا ہے کچھ چیز سیکھنے کا یا پڑھنے کا. ہم میں سے بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں علم حاصل کرتے وقت کہ اس کا استعمال کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، میری ذات کو یا دوسرے لوگوں کو. بسا اوقات ہم صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کچھ سیکھنے لگ جاتے ہیں اور عملی زندگی میں اس سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ میڈیکل کے 4-5 سال دن رات محنت کر کے پڑھتے ہیں، ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن جب پڑھ چکتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر تو لگ جاتا ہے مگر زندگی بھر پریکٹس نہیں کرتے، کبھی وہ کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. بعض لڑکیاں صرف اس لیے علم حاصل کرتی ہیں کہ ان کو اچھا رشتہ مل جائے، ان کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، اور وہ وقت پاس کرنے کے لیے کوئی بڑی سی ڈگری میں داخلہ لے لیتی ہیں، اور جو ہی شادی ہوتی ہے تو وہ سب آدھے میں چھوڑ دیتی، کیونکہ گویا مقصد شادی تھا وہ پورا ہو گیا، بس ختم، وہ پڑھنا کس نے. تو آپ دیکھیں کہ اس پڑھنے میں جتنا پیسہ لگا، جتنا وقت لگا، جو ایفرٹ لگی، وہ سب کہاں گئی؟ ختم ہو گئی نا یہیں پر. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. دنیا کے چند روزہ زندگی کا کچھ سامان ہاتھ آ گیا، چند روزہ زندگی کچھ آرام سے کٹ گئی. لیکن علم کا حقیقی فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو وہ دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. خواہ ہم دنیا کا علم ہی حاصل کریں، کوئی بھی ڈگری حاصل کریں، لیکن ہماری نیت میں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ اس سے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور پھر دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں خود دنیا میں بھی سیٹسفیکشن کی صورت میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. جب ہم دوسروں کا بھلا کریں گے، خواہ ہم دوسروں کی دنیا ہی کیوں نہیں سنواریں گے، ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو دنیا کا علم
بیکار نہیں. ایسا نہیں کہ اسلام اسے کنڈیم کرتا ہے کہ وہ نہ سیکھو لیکن مقصد کے ساتھ، اسے کام میں لانے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے نہیں. تو یہاں پر کیا دعا مانگائی گئی کہ اللہ ہم تجھ سے علم کا سوال کرتے ہیں، لیکن کیسے علم کا جو ہم کو فائدہ دے. اچھا، دین کا علم بھی اگر ہماری نیت اچھی نہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فائدہ مند نہیں ہوتا، وہ الٹا نقصان دہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا، جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا اس کے لیے ایک ہلاکت ہے اور جاہل کے لیے 2 ہلاکتیں ہیں. پھر وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جو قبول ہو جائے. ہم سب ایک عمل کر رہے ہیں نا، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے. تو دعا یہ مانگیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل آپ کو قبول ہو جائے، آپ کو پسند آ جائے، عملاً متقبلاً ہو جائے. ہم جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، جتنے بھی نمبر لے لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی ہماری یہ کوشش تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور پاکیزہ رزق. اچھا، علم کے ساتھ پاکیزہ رزق کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ انسان کے اخلاق، کردار، اس کے بہت سی چیزوں پر اس کا رزق جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. رزق حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی، رزق حرام ہو تو انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، رزق حرام ہو تو انسان کے اخلاق اور عادات پہ اثر پڑتا ہے اور وہ ایک رکاوٹ بنتا ہے اچھے علم کے حاصل کرنے میں. تو اس لیے پاکیزہ اچھے رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور پھر سوال کیا جا رہا ہے رزق کا بھی، یعنی صرف علم کا نہیں، رزق کا بھی سوال کیا جا رہا ہے ساتھ ہی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو تبھی پڑھ سکیں گے نا. علم حاصل نہیں ہو سکتا نا جب تک پیٹ میں کچھ ہو نا. اسی لیے اگر آپ بغیر ناشتے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پوری طرح کنسنٹریشن نہیں ہوگی، آپ کا شوگر لیول لو ہو رہا ہوگا، پھر آپ کو نیند آئے گی، پھر غنودگی ہوگی، پھر بیچ بیچ میں سو جائیں گے اور یہاں بیٹھ کے بھی وقت گوائیں گے. تو رزق کا بھی سوال ہے، علم کا سوال ہے جو فائدہ مند ہو، عمل کا سوال ہے جو قبولیت والا ہو، رزق کا سوال ہے جو پاکیزہ ہو. صرف علم، عمل اور رزق کی بات نہیں ہے بلکہ ان تینوں کے ساتھ اچھائی کی بات ہے. چلیے، اب جب آپ دعا مانگیں گے تو کیا سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن پاک ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کو ہمارے حق میں اور ہمارے ذریعے دوسروں کے حق میں فائدہ مند بنا دینا، اور ہماری اس کوشش کو قبول کر لینا، اور ہمیں پاکیزہ رزق عطا کرنا تاکہ ہماری یہ تمام کوششیں بہترین طریقے سے ہو سکیں اور قبولیت والی بن جائیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اس کو میں نے نافعہ اس لیے پڑھا کہ یہاں سٹاپ کیا ہے، اگر سٹاپ نہیں کریں تو یوں پڑھیں گے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ٹھیک ہے، چلیے اب دہرائیے اور مانگیے، 3 دفعہ دہرائیے. کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو جو علم مل رہا ہے اسے آپ استعمال کر سکیں اور اس سے فائدہ ہو؟ چاہتے ہیں آپ واقعی؟ کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں، نہ وہ پلٹ کے خود پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھاتے ہیں، نہ خود کچھ عمل کرتے ہیں، نہ کسی کے لیے روشنی کا سبب بنتے ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ. اور اسی طرح بہت سے لوگ بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی بھاگ دوڑ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کریں کہ نہ کریں.
ایسا شخص پھر خوش قسمت ہے کہ بدقسمت ہے جس کے علم سے کوئی فائدہ نہ ہو اور جس کی کوششوں کو قبولیت نہ ہو. کس قدر بدقسمت ہے نا ایسا شخص، ہے کہ نہیں؟ تو ہم ایسی بدقسمتی سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اللهم إني أسألك علما نافعا کہ جب انی اسألک بولتے ہیں تو حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھا کریں. پھر سے پڑھیں. پھر سے. حمزہ کو واضح کریں. پھر سے. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تین مرتبہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آج کی جو ہے حصول علم کی دعا جو ہے وہ ہم نے کی. کون سی بات اس دعا میں آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی؟ ہم دعائیں تو بہت ساری مانگتے ہیں نا، اور حصول علم کی ہم نے اس سے پہلے بھی دعائیں کی ہیں. رب زدنی علما کی ہے، اللہم فقہنا فی الدین کی ہے. تو اللہم انی اسألک علما نافعا، اس میں کون سی خوبصورت چیز آپ کو لگی؟ قبول ہونے والا علم. that we ask for علم that is useful and good. بالکل. علم نافع، پاکیزہ رزق کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. جی بالکل. کتنی آپ اگر غور کریں تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں، یہ ساری مسنون دعائیں ہیں نا، تو کتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو ہماری ہر چیز کو کور کر لیتی ہیں نا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم کوئی کورس جوائن کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو چلو یہ کورس کر لیتے ہیں. ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس کو آگے کیسے یوٹیلائز کریں گے. تو ایسے جو ہے علم کا فائدہ نہیں ہوتا نا. اس طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دنیا کی ہم ڈگریاں لے لیتے ہیں، خاص طور پہ ہم خواتین، اور جیسے ہی شادی ہوئی وہ ڈگری کی الف ب بھی ہم بھول جاتے ہیں اور اس کی کوئی امپلیکیشن نہیں ہوتی اس علم کی، بے فائدہ ہو جاتا نا علم. اور جیسے ابھی استاذہ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ قرآن سیکھ لیتے ہیں لیکن نہ اس کو سکھاتے ہیں اور نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو جو ہے اس قسم کے علم سے بچا کے نفع مند علم جو ہے وہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی نیتوں کو دوبارہ سے ہم درست کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی سیکھیں گے ایٹ لیسٹ ایک بندے کے ساتھ تو ہم اس کو ضرور شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. شیئر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک کلاس ہی بنائیں اور پراپر فارمل طریقے سے تعلیم دیں. ہم باتیں کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے شیئر کر سکتے ہیں. اگر ہمارے بردرز ہیں اس کلاس میں وہ اپنے
بہنوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنی مدر کے ساتھ ایک اچھی بات کہ آج کی پوری کلاس میں سے مجھے یہ بات، یہ پوائنٹ سب سے اچھا لگا، تفسیر میں مجھے یہ چیز اچھی لگی، دعا میں مجھے یہ چیز اچھی لگی، آج میں نے یہ چیز نئی سیکھی. جیسے مجھے یاد ہے کہ مجھے ہمیشہ سے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کچھ بھی بتانے میں، تو میں یہ پوچھتی تھی کہ آپ کو یہ پتہ ہے، مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، آپ کو یہ پتہ ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ بات بھی پہنچ جاتی ہے اور آپ اپنا کام بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ. اچھا جی، اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا کلاس میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ ہم گھروں سے کلاس لے رہے ہیں نا تو ہم کچھ بہت زیادہ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں. تو بہت اچھا الحمدللہ ہمارا فیکٹر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اپرچونٹی دی ہے کہ ہم گھر کے اندر بیٹھ کے لے سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کلاس لینے کے بارے میں استاذہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ہم استاذہ کے لیکچر سنیں گے کلاس میں بیٹھنے کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے امام کیا کہتا ہے؟ حرم کی نماز سنی کبھی کسی نے ٹیلی ویژن پہ؟ یا ایک جملہ دہرایا جاتا ہے، سووا صفوفکم. کیا مطلب ہے سووا؟ سووا کا لفظ تسبیہ سے ہے. سوا، سوا ان علیہم پڑھا ہے آپ نے نا؟ کیا مطلب اس کا؟ برابر ہے. تو اپنی صفیں برابر کر لو. برابر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے برابر؟ لفظوں پر غور کیجئے. سووا صفوفکم. چلیے عربی میں نہیں سوچیے، اردو میں سوچیے. اپنی صفیں برابر کرو. برابر میں کیا ہے؟ مثلاً یہ دو پینسلوں کو دو آپ صف کے برابر سمجھے، تو جب ہم کہیں گے سووا صفوفکم تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کو دائیں بائیں سے بھی برابر کرنا ہوگا اور دو صفوں کے بیچ کا فاصلہ بھی برابر ہوگا. اس میں ابھی لوگوں کے بیچ میں برابری کی بات کوئی نہیں ہو رہی، صفوں کے بیچ میں برابری کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کتاب کے اندر پیجز بھی ہیں اور دو کتابیں بھی ہیں. اگر میں کہوں کتابوں کو برابر رکھیں تو آپ ورقوں کی بات نہیں کریں گے. جب میں آپ سے پوچھوں کہ صفیں برابر کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو برابر کھڑا ہونا چاہیے، پاؤں جوڑ کے یا کندھے جوڑ کے یا ہاتھ جوڑ کے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. سووا صفوفکم میں صف چکے اس کا مفعول ہے، صف پر کام ہوگا. لہذا جب آپ سے کہا جائے کہ کتابیں برابر رکھو تو اس طرح ان کو برابر آپ کریں گے. اور اگر آپ کو کہا جائے کہ کاغذ ترتیب سے ان کے ہوں تو اگر کوئی مڑا وڑا تو اس کو سیدھا کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب صف کو جب برابر کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف سے شروع کر کے تو یہاں دوسری طرف برابر کرتے ہیں. صف بیچ میں سے شروع ہو کر جہاں امام ہوتا ہے نا وہاں سے شروع ہو کر دو طرف پھیلتی ہے، بیچ میں سے شروع ہو کر دو طرف کو جاتی، اور پھر جہاں پیچھے سے آنے والا دیکھتا ہے کہ ہاں صف رائٹ سائڈ پر مکمل ہو چکی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لیفٹ کی طرف پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح اعتدال کے ساتھ دونوں طرف جاتے ہیں. یہ ہے سووا صفوفکم. اچھا، پھر اس کے بعد امام اور کیا کہتا ہے؟ واعتدلوا. سووا صفوفکم واعتدلوا. واعتدلوا کا مطلب ہے اعتدال، یعنی بیلنسڈ ہو جاؤ، معتدل ہو جاؤ، یعنی برابر ہو جاؤ. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کا لفظی معنی کیا ہے؟ برابری. اب واعتدلوا اس میں کس کی بات ہو رہی؟ کون واعتدلوا؟ صفیں یا انسان؟ اب انسانوں کی بات ہوئی. اب انسانوں میں اعتدلوا کیا ہے کہ سب برابر ہو کے کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا، برابر ہو کے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے تنگ ٹائٹ ہو کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے، وہ واعتدلوا نہیں ہوگا. سووا صفوفکم واعتدلوا وسدوا الخلل. سد الخلل کا کیا مطلب ہے؟ خلل کہتے ہیں گیپ کو، خلال، یہ دانت کا خلال، داڑھی کا خلال. خلال کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سد الخلل، خلل یا جو گیپس ہیں ان کو کیا کرو؟ بھر دو، گیپس ختم کر دو.
تو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. سووا صفوفکم واعتدلوا وسدوا الخلل. اچھا، اس میں ایک اور جملہ بھی آتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ حدیث ہی کے الفاظ ہیں، جس میں آتا ہے لینو فی ایدی اخوانکم، لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. اگر کوئی کہے کہ ساتھ ہو جائیں تو بات مان لیں، ساتھ ہو جائیں. اگر کوئی کہے ذرا دور ہو جائیں تو بات مان لیں، ذرا دور ہو جائیں. کیونکہ صف بنانے اور بنوانے میں سب سے بڑی مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جب کوئی بات نہیں مانتا. جب آپ کسی کو کہیں کہ سیدھے ہو جائیں تو وہ کہے کہ کیوں، مجھے کیوں آپ سیدھا کر رہے ہیں، آپ جب کوئی سننے کو تیار نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو صف میں سے نکلنا پڑ جاتا ہے. اب کس طرف کو جائیں؟ ہر کوئی ادھر ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر جڑ جاؤ، وہ کہتا ہے ادھر جڑ جاؤ. تو اس میں امام کی طرف جانا چاہیے، یعنی جہاں بھی امام ہو اندازے سے اس طرف کو لوٹنا چاہیے. کیونکہ اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے دائیں طرف کم ہے یا بائیں، کیونکہ وہ نماز چھوڑ کے یہ تھوڑی دیکھے گا کہ کدھر کو. اب تو اس میں پھر اصول کیا ہے کہ امام کی طرف آپ جھک جائیں. ٹھیک. یہ ہیں وہ جملے جو امام نماز شروع کرنے سے پہلے بولتے ہیں. تو نماز میں صفیں کیوں بنوائی جاتی ہیں؟ کیوں بنوائی جاتی ہے نماز میں صفیں؟ نماز ہی پڑھنی ہے نا، کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لو. اللہ کی عبادت کرنی ہے، دل میں خشوع ہونا چاہیے اور نیت اچھی ہونی چاہیے اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور کافی ہے. ٹھیک نہیں؟ کافی ہے نا. عام زندگی میں آپ دیکھیے کہ ایک کام ترتیب سے کرنا اور ایک کام بے ترتیبی سے کرنا، کیا اس کا اثر ہماری ساری زندگی پہ پڑتا ہے یا کچھ اور بھی؟ سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے لائن میں کھڑا ہونے سے؟ ڈسپلن، تنظیم، ترتیب. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کا ایک روب ہوتا ہے، جب آپ برابر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ڈسپلن میں ایک روب ہوتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے لوگ مشکل اور پریشانی سے بچتے ہیں. بھلا کیسے؟ اندر نماز پڑھنا اور حرم کے باہر نماز پڑھنا اور پیچھے جا کے پڑھنا، اس میں فرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر جگہ پر، مثلا اب اگر یہاں پر آپ جہاں جس کا جی چاہے بیٹھ جائے، بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دے، ایک ایک جگہ آپ میں سے ہر ایک کی اتنی قیمتی ہے کہ کچھ لوگ بےچارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے ان کا بار بار خیال آتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھے ہیں، ان کو پراپر جگہ ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ اسی وقت ان کو پراپر مل سکتے ہیں جب یہاں پر سب لوگ صحیح طور پر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں، کوئی گیپ نہ ہو، کوئی رستے اور کوئی خلا نہ ہو، تاکہ سب لوگوں کو ایک طرح سے اچھا موقع ملے بیٹھنے کا. اچھا، اور کیا فائدہ ہوتا ہے جب صفیں برابر ہوتی ہیں؟ آپس کے تعلقات پر کوئی فرق پڑتا ہے گیپس کے ہونے یا نہ ہونے سے؟ آپس میں جو تعلقات ہیں باہم، دو لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر نہیں چڑھا ہوا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ باہمی تعلقات اچھے ہوں گے، آپ ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا جانیں گے. اور اگر آپ کسی کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، تو اس سے. اور پھر یہ کہ نماز جو ہے وہ پوری زندگی کا آئینہ ہے. نماز جو ہے نا وہ ایک مین پلر ہے ہمارے دین کی عمارت کا. اگر اس کو گرا دیا جائے سارا دین نیچے آ جاتا ہے. الصلاۃ عماد الدین، آپ نے پڑھا ہوگا یہ کہ نماز دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ستون کو بہت محنت کے ساتھ برقرار رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہمارے دین نے تو ہمیں اتنا ڈسپلن سکھایا ہے، اور دن میں 5 دفعہ لائن بنوائی ہے ہم سے. ٹھیک ہے، عورتیں نہیں بناتی، لیکن عورتوں کو بھی یہ منع تو نہیں کہ مسجد نہ جائیں یا مسجد میں نماز نہ پڑھیں. جب جب موقع ملے پڑھ سکتے ہیں آپ، جہاں کہیں خاص طور پہ ان بڑی مسجدوں میں. لیکن اس کے لیے انسان کو صحیح طریقہ آنا چاہیے، اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے
کیونکہ بغیر علم کے جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں نہ وہ لطف آتا ہے، کیونکہ وہ شک پڑ جاتا ہے نا، اچھا او ہو اب یہ میرے پاس سے نکل گیا، اب میں کدھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کھینچوں کہ خود موو کروں، اب وہ اس کو کھینچ رہا وہ اڑ کے کھڑا ہوا، وہ اس کو کھینچ رہا اس کا اڑ کے کھڑا ہوا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے، اگر اس نے کھینچ لیا کھینچ جاؤ. اب نماز میں بھی جھگڑا شروع ہو گیا، نماز میں بھی کھینچا تانی شروع ہو گئی، وہ ادھر اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز میں جو ایک لیڈرشپ کا تصور دیا گیا ہے وہ ہر جگہ پر ہے، وہ کلاس روم میں بھی ہے. استاد جو ہے وہ ایک امام کے قائم مقام ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، اور جو طالب علم ہے ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ اس ڈسپلن کو قائم رکھے اور اس کی بات مانے اور سنے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس وقت کا ہم صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ یہ بھی دیکھ لیا ہم لوگوں نے کہ کلاس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے کامن بات بھی سیکھی زندگی کی کہ اعتدال کس طرح کیا جاتا اور صفیں کیسے درست کرتے ہیں نماز کے دوران. آپ لوگوں کو پتہ تھا ان چیزوں کا؟ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم لوگ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہم بیٹھنے میں بھی یہی کرتے ہیں نا، کہ ہم کسی مجلس میں ہوں جہاں پہ ہمیں بیٹھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کارنر ڈھونڈتے ہیں، دیوار کے ساتھ والی سائڈ ڈھونڈتے ہیں، سینٹر میں گیپ چھوڑ دیں گے، یا اگر ہماری کسی بندے سے جان پہچان نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے. ایسے کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو اس کے بعد جو ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہم کسی مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو ہمیں کیسے بیٹھنا ہے، اور اگر ہم گھر میں بیٹھ کے اپنی کلاس لے رہے ہیں تو اس چیز کو ہم اپنے اوپر کیسے امپلیکیٹ کریں گے. ہمیں اپنی چیزیں اپنے چاروں طرف بکھیر کے نہیں بیٹھنا، ہمیں چیزوں کو ایک پراپر طریقے سے رکھنا ہے. جی جہاں چاہیں نہ بیٹھیں بلکہ ساتھ جڑ کر بیٹھیں. سب کو اچھی طرح سے بیٹھنے کا موقع ملے. بالکل اس طرح کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہوتی نا. اگر آپ ہر ایک کو اس کا حق دیتے جائیں گے مجلس میں تو پھر اعتدال بھی اسی طرح پیدا ہوگا نا. چلیں آپ ایسا کیجئے کہ اب آپ لوگ اپنی لانگ بریک لیجئے 15 منٹس کی، خوب سارا فریش ہو کے آئیں، اپنے مائنڈ کو فریش کریں، چلیں پھریں تھوڑا سا، اور کچھ کھا پی لیں، بریک فاسٹ کر لیں، چائے پی لیں، کافی لے لیں، جن کے پاس شام ہے وہ شام کی چائے لے لیں، اور فریش ہو کے جو ہے واپس آئیں تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ تفسیر کا سیشن انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اب اتنا بھی فریش نہیں ہونا کہ واپس آنا بھول جائیں. 15 منٹ کی بریک ہے، اور 15 منٹ کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں کلاس میں، پھر ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7 انشاءاللہ تعالی آج کریں گے. جی جن کے پاس نماز کا ٹائم ہے وہ اپنی نماز ضرور پڑھیں. اور ویسے بھی اگر دیکھیں کبھی آپ کو نماز کے ٹائم پہ بریک نہیں آ رہی نا تو آپ جلدی سے جا کے اپنی نماز ضرور پڑھ لیا کریں. ایٹ لیسٹ کم سے کم فرض پڑھ لیں اور نوافل کی ادائیگی آپ بریک کے دوران کر لیجئے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 منٹس لانگ بریک.